ایک شخص کارخانے، فیکٹریاں، آفس، نوکر چاکر، مگر دل کی کھڑکی بند. دوپہر کا وقت تھا، دروازے پہ ایک بھکاری آیا، اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلا دے. دل کا تو دروازہ ہی بند تھا. اندر سے ڈانٹ پھٹکار لگائی، میرے آرام کے وقت میں خلل ڈال دیا. یہاں سے بھاگ گالیاں دینے لگا. وہ بھکاری جو آیا تھا کھانا مانگ رہا تھا، لوگوں گالیاں سنی، گالیاں کھائیں، دروازے سے چلا گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا گیا، مولا غریب کر دے مجھے، غریبی سے شکوہ نہیں ہے، مگر اتنا غریب بھی نہ کر کے کسی کے دروازے پہ آج کے بعد مجھے بھیک مانگنا پڑے. لوگوں ذرا غور کرنا، جس نے گالیاں دی تھیں اس بھکاری کو، اللہ کی ایسی لاٹھی پڑی کہ کارخانے بک گئے. اللہ کی ایسی لاٹھی پڑی کہ لوگوں اس کے کاروبار میں تالا لگ گیا. ایسی اللہ کی لاٹھی پڑی کہ بیمار ہو گیا. ایسی لاٹھی پڑی کہ بیوی کو بھی طلاق دے دیا، اس کا بھی خرچہ نہ اٹھا پایا. بیوی کا نکاح کہیں اچھی جگہ ہو گیا، بیوی ذرا نیک تھی. ایک جگہ نکاح ہوا، وہ بھی بڑے کارخانوں کا مالک تھا، بڑا امیر تھا. دوپہر کے وقت میں یہ بھی ایک دن کھانا کھا رہا تھا، اس کے دروازے پہ بھی ایک بھکاری آ گیا، مگر اس کے دل کا دروازہ کھلا تھا. کہہ دو نا سبحان اللہ. دل کا دروازہ کھلا تھا. اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیوی ہم تو کھانا کھا رہے ہیں، مگر کوئی آ کے اللہ کے نام پہ بھوکا کھانا مانگ رہا. او بیوی جلدی سے کھانا نکال، ہمیں بعد میں دینا، پہلے دروازے کے بھکاری کو دے دو. دروازہ کھلا تھا دل کا. اور دل کا دروازہ کائے سے کھلتا ہے؟ بالی ووڈ کے فلمیں دیکھنے سے نہیں کھلتا، نہ بالی ووڈ کی نچنیوں کو دیکھنے سے کھلتا، نہ ناچنے والوں کو دیکھنے سے کھلتا، نہ بال کٹوانے سے، نہ ڈائی کرانے سے. دل کا دروازہ کھلتا ہے قرآن پڑھنے سے، عالم الدین بننے سے، اور حدیث رسول پڑھنے سے، حلال کھانے سے، استغفار کرنے سے. یہ ہے دل کے دروازہ کھولنے کی چابیاں. بیوی گئی دروازے پہ اس کو کھانا دینے کے لیے. جیسی بیوی کی نظر پڑی نا بھکاری پہ، بیوی کی چیخ نکل گئی، اور چیخ نکلی، بیوی بے ہوش ہو. یہ شوہر نے دیکھا میری بیوی کی چیخ نکلی، میری بیوی بے ہوش ہی. یہ جلدی سے کھانا چھوڑا، اٹھ کے دروازے پہ آیا. کیا دیکھا؟ بھکاری کھڑا ہے، بیوی بے ہوش زمین پہ پڑی ہے. بڑا پریشان ہو گیا. بھکاری بھاگنا چاہتا تھا، اس نے بھکاری کا ہاتھ پکڑ لیا. جانے نہیں دوں گا جب تک میری بیوی کو ہوش نہ آ جائے، جب تک میری بیوی گواہی نہ دے دے. تو نے میری بیوی کے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کی ہے، میری بیوی کے اوپر غلط ہاتھ تو نہیں چلایا ہے، جب تک جانے نہیں دوں گا. بھکاری گھبراتا تھا، یا اللہ میں تو ایک وقت کھانے کے لیے آیا تھا، اچھا خاصا پھنس گیا. بیوی بے ہوش پڑی ہے. اب پتہ نہیں یہ ہوش میں آئے تو بیان کیا دے. اگر میرے خلاف بیان دے دیا، امیر آدمی چھوڑے گا نہیں. اور گھبراتا تھا، یا اللہ اس سے تو فاقے سے بھلا تھا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جس کی عزت اللہ بنائے لوگوں، اس کی عزت کون گھٹائے. لوگوں ذرا غور کرنا. یہ ہوش میں آئی بیوی، جیسی ہوش میں آئی کہنے لگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بیوی نے کہنے لگی، بات کیا بتاؤں، اگر تجھے بتاؤں تو تیری بھی آنکھیں پھٹ جائیں گی. کہنے لگا، بتا تو دے کیا بات ہے. کہنے لگی، جب میں اس بھکاری کو کھانے دینے آئی، جب میری نظر اس کی صورت پر پڑی، میں نے اسے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی. کیوں؟ کہا اس لیے نکل گئی، یہ کوئی اور نہیں، میرا پہلا شوہر ہے جو کبھی فیکٹریوں کا مالک ہوتا تھا. آج کن حالوں میں بھیک مانگ رہا ہے. جس کے ہزاروں نوکر کام کرتے تھے، آج بھیک مانگ رہا ہے. شوہر بولا، او میری بیوی، تم نے انہیں تو پہچان لیا مگر ہمیں نہیں پہچانا. اگر ہمیں پہچان لو گی تو شاید دوبارہ ہوش نہ چلے جائیں. کہنے لگی، تو میرا شوہر ہے. ہاں میں تیرا آج شوہر ہوں، لیکن کل میں کیا تھا تجھے پتا نہیں. یہ جو بھکاری ہے، تو کہتی ہے پہلا شوہر جو فیکٹریوں کا مالک ہے. ہاں ہے، مگر میں سن کون ہوں؟ میں اب تو تیرا شوہر ہوں، مگر میں وہی شخص ہوں کہ کبھی اس کے دروازے پہ ایک وقت کا کھانا مانگنے آیا تھا تو اس نے گالیاں بک کے مجھے بھگایا تھا. آج اللہ نے عزت مجھے دی ہے. لوگوں اللہ چاہے تو آپ کو ایک رات میں امیر کر دے، اللہ چاہے تو آپ کو ایک رات میں مالدار کر دے. امیر اس کا نام نہیں ہے.
امیری اس کا نام ہے کہ کسی غریب کو دیکھو تو رحم آ جائے، کسی بھوکے کو دیکھو تو رحم آ جائے، کسی غریب باپ کی جوان بیٹی ہو تو ترس آ جائے، اپنے خرچے کم کر کے کسی امیر غریب باپ کی بیٹی کا نکاح کرا دو۔ میرے بھائی اسلام یہ ہے، کسی مدرسے کے بچے کو کھانا کھلا دو، اسلام یہ ہے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ جب تیرا بچہ عالم دین بن جائے گا تو یہ بات تجھے وہ بتائے گا۔ آپ کے تو عالم دین بن جائیں گے ترقی کا جو کی ترقی عالم دین بن جاؤ گے تب بھی ہوگی، پیسہ تو دینا اللہ کا کام ہے، پیسہ عالموں کو بھی اللہ نے دے دیا، پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی پیسے کی بڑی بڑی پوجا کر کے رکھتا ہے، بڑی پیسے کو اندر لوکبوں میں رکھتا، مگر آج بھی عالموں کے قدموں میں پیسہ پڑا، دیکھ لو۔ ہاں حقیقت بات بتا رہے ہیں، بچوں کو عالم دین بناؤ، یہاں بنے تو یہاں، اور باہر بھیجنا پڑے تو باہر بھیجو۔ تمہارے بچے تمہاری بچیاں اگر علم دین سیکھ لیں گی تو حرام اور حلال کی تمیز ہوگی، دل کی کھڑکی کھلے گی، اسی کا نام تو امیری ہے، اسی کا نام ہے۔ بنارس کے پاس میں ایک شہر پڑتا غازی پور، غازی پور میں ایک تحصیل ہے سید پور، اور اس کے اندر ایک قصبہ بھیتری، بھیتری کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شوراب شاہ رحمت اللہ علیہ، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاتا ہوں آپ کو امیری کسے کہتے ہیں۔ قصبہ بھیتری میں ایک بزرگ ہیں حضرت شوراب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اب تو وصال کر گئے، جب وہ زندہ تھے حیات تھے، لوگوں کا ابانہ بھی 15-20 سال ہوئے انہیں انتقال کیے ہوئے، لوگوں کا بیان ہے کہ گندے نالوں میں جو گندگی کے نالے ہوتے ہیں نا، یہ شہروں میں اور گاؤں دیہات میں جو گندے نالے کے پانی بہتے ہیں، ان میں ہمیشہ گندے نالوں میں پڑے رہتے، اور گندے نالوں میں پڑے پڑے ہاتھ سے کچھ ڈالتے اور اندر سے کچھ ایسے نکالتے اور کھاتے رہتے، لوگ گھن کرتے، لوگ بچتے، مگر تمہیں پتا نہیں، دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت سوراب شاہ کی بارگاہ میں آ کے بولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گندا نالا ہے، اس نالے کے اندر تو پیخانہ اور پیشاب بہتا ہے، آپ کیا کر رہے ہو اور اس کے اندر سے کیا نکال نکال کے کھا رہے ہو؟ کہا تو بھی آ جا، آج تو بھی اس گندگی کو دیکھ لے۔ اس کا بیان ہے میں قریب گیا، جیسے ہی قریب گیا اس بزرگ نے سوراب شاہ نے نالے کے اندر ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں مٹھی میں نکالا، اور نکال کر کہا ہاتھ پھیلا۔ اس کا بیان ہے میں نے ہاتھ پھیلایا، کہا میرے ہاتھ میں رکھ دیا، اور کہا مٹھی گھر جا کے کھولنا، اس سے پہلے نہ کھولنا۔ کہنے لگا میرا دل اندر سے گھن کر رہا تھا، مجھے اندر سے بڑی سی کوفت ہو رہی تھی کہ میرے اندر پتہ نہیں کیا گندگی میرے ہاتھ میں رکھ دی ہے، مگر میں بند مٹھی کر کے گھر لے گیا۔ گھر جا کے کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ میری مٹھی میں کوئی گندی چیز نہیں بلکہ بادام اور کشمش ہے میری مٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ چاہے تو کہاں کہاں سے کیسے کیسے، آپ تو سوچتے ہیں۔ اور میرے بھائی